صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج آفتاب آفریدی کے قتل میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر لالا عبداللطیف آفریدی اور ان کے بیٹے دانش آفریدی سمیت 5 افراد کو ملزم نامزد کیے جانے کے بعد اب ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ قتل کے اس واقعے کا تعلق اسامہ بن لادن کا سراغ لگانے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کے کیس سے ہو سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قتل ہونے والے جج کے کزن سمیع اللہ آفریدی اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں امریکی CIA کی معاونت کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کے وکیل تھے، جنہیں مارچ سن 2015 میں قتل کر دیا گیا تھا اور آج دن تک قاتلوں کا کھوج نہیں لگایا جا سکا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں شکیل آفریدی کے کیس میں عبداللطیف آفریدی بھی وکیل تھے۔ یاد رہے کہ ایک پاکستانی جیل میں قید ڈاکٹر شکیل آفریدی خیبر پختونخوا میں بحیثیت معالج کام کر رہا تھا۔ سن 2011 میں اس نے بطور CIA کارندہ ایبٹ آباد کے علاقے میں پولیو کے خلاف مہم چلائی، جس کا اصل مقصد اسامہ بن لادن کے خاندان کا DNA حاصل کرنا تھا۔ سن 2011 میں ایبٹ آباد میں ایک امریکی آپریشن کے دوران اسامہ بن لادن کی موت کے بعد شکیل آفریدی کو امریکی CIA کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ امریکہ نے اس کی رہائی کے لیے دباؤ بھی ڈالا، لیکن اس کی سنوائی نہ ہو سکی۔ اکتوبر سن 2011 میں شکیل پر غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا۔ مئی سن 2012 میں قبائلی علاقہ جات کے منتظم نے شکیل آفریدی کو غداری کے جرم میں 30 سال قید کی سزا سنا دی، جس کے بعد اب وہ فیصل آباد کی ایک جیل میں قید کاٹ رہا ہے اور سزا کے خلاف اس کی اپیل پچھلے کئی برسوں سے زیر التوا ہے۔ یاد رہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج آفتاب آفریدی، ان کی اہلیہ، حاملہ بہو اور کمسن پوتے کو نامعلوم افراد نے اتوار کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ شام 7:30 بجے موٹر وے پر ثوابی کی حدود میں پیش آیا تھا۔ پولیس نے آفتاب آفریدی کے بیٹے عبدالماجد آفریدی کی مدعیت میں FIR درج کر لی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر لالا عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ آفتاب آفریدی کے قتل کی مذمت کرتے ہیں اور یہ کہ ان کا اس معاملے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ لطیف آفریدی کا کہنا تھا کہ پولیس اس حوالے سے جس طرح کی انکوائری کرنا چاہے وہ اس کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس اگر کہے گی تو وہ تفتیش میں شامل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں اور انہیں یقین ہے کہ سچ ضرور سامنے آئے گا۔ ثوابی کے ضلعی پولیس افسر محمد شعیب نے بتایا کہ FIR میں 10 افراد نامزد ہیں، جن میں 6 معلوم اور 4 نامعلوم افراد ہیں، اور پولیس نے اب تک 5 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ 2 مشتبہ گاڑیاں بھی تحویل میں لی گئی ہیں، جن کا ذکر FIR میں کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مزید تفتیش کی جا رہی ہے اور جب لاحقین تدفین سے فارغ ہوں گے تو ملزمان اور گاڑیوں کی شناخت کا عمل شروع کیا جائے گا۔ دوسری جانب مقتول جج آفتاب آفریدی کے بھائی سعید آفریدی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ لاشوں کو تب تک نہیں لے کر جائیں گے جب تک تمام ملزمان کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔ جج آفتاب آفریدی کے چھوٹے بیٹے طاہر آفریدی نے بتایا کہ سن 1974 سے پہلے آفتاب آفریدی اور عبداللطیف آفریدی کا ایک ہی خاندان تھا، جن کی مشترکہ طور پر ایک تیسرے فریق سے دشمنی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس دشمنی کے دوران ان کے خاندان کے چند افراد کی اموات ہوئیں، جس کے بعد ان میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں معاونت کرنے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کے مقدمے میں ان کے ماموں سمیع اللہ آفریدی وکالت کر رہے تھے۔ شکیل آفریدی کے کیس میں لطیف آفریدی بھی وکیل تھے، لیکن پھر اچانک سمیع اللہ آفریدی کو دھمکی آمیز فون کالز موصول ہونے لگیں، جس پر سمیع اللہ آفریدی خلیجی ملک چلے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ واپسی پر ان کے ماموں سمیع اللہ آفریدی شکیل آفریدی کے کیس سے دستبردار ہو گئے تھے، لیکن مارچ سن 2015 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والے جج آفتاب آفریدی کے چھوٹے بیٹے طاہر آفریدی کے مطابق ابتدائی طور پر کچھ علم نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا، کیونکہ بظاہر اشارے شدت پسندوں اور دیگر تنظیموں کی طرف کیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹھ کو درخواست دی، جس میں اس قتل کی انکوائری کے لیے کہا گیا تھا۔ انکوائری میں پولیس سے جو معلومات ملی ان کے مطابق یہ قتل کسی شدت پسند گروہ کا نہیں تھا، بلکہ اس میں پرائیویٹ لوگ ملوث تھے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد لطیف آفریدی کے ایک رشتہ دار وزیر آفریدی کو دسمبر سن 2019 میں پشاور میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، جس کا باقاعدہ الزام سمیع اللہ آفریدی کے بیٹے عدنان آفریدی پر عائد کیا گیا تھا۔ دوسری جانب مقدمہ قتل میں نامزد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 80 سالہ صدر لالا عبداللطیف آفریدی کا کہنا ہے کہ میں گاؤں میں اپنے بچوں کے ساتھ شجرکاری کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بظاہر ایسا کوئی حساس نوعیت کا مقدمہ نہیں جس کی آفتاب آفریدی سماعت کر رہے ہوں، یا بظاہر ایسا کوئی فیصلہ نہیں جو انہوں نے حال ہی میں سنایا ہو، لیکن جس انداز میں ان کو اور ان کے اہل خانہ کو قتل کیا گیا، اس میں اب دیکھا جائے گا کہ اس کی تفتیش سے کیا سامنے آتا ہے۔ عبداللطیف آفریدی نے کہا کہ اگر ذاتی دشمنی کی بات کی جائے تو پٹھانوں میں یہ روایت نہیں کہ گھر کے بچوں اور خواتین کو اس طرح قتل کیا جائے۔ ایسا حملہ کہ سارے اہل خانہ کو ہی ختم کر دو۔ دیکھا جائے گا کہ تفتیش کس طرف جائے گی۔ ہمارے ہاں اس قسم کے کیسز کی تفتیش ہی مکمل نہیں ہوتی اور سب درمیان میں ہی ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل BBC سے گفتگو میں ان کے بیٹے نے اپنے والد کے قتل کے حوالے سے کہا تھا کہ ابھی فی الحال وہ اس معاملے پر کوئی بات نہیں کر سکتے، تاہم بعد میں FIR میں ان کی جانب سے عبداللطیف آفریدی اور ان کے بیٹے سمیت چند اور افراد کا نام لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ خاندانی دشمنی کی بنیاد پر کیا گیا قتل ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।